ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی میراث میں سے ان دونوں بچوں کو بھی کچھ دیجیے۔ اور نبیوں کی جو میراث ہوتی ہے وہ یہ روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، یہ مال وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ نبیوں کی جو میراث ہوتی ہے وہ کمالات ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ یہ جو میرا بڑا بیٹا ہے، حضرت حسن کو فرمایا اس کو میرے کمالات میں سے سخاوت ہے، اور یہ چھوٹا بیٹا ہے اس کو ان کمالات میں سے بہادری ہے، یہ بہادر ہے، یہ سخی ہے۔ اور یہی بہادری بھی تھی کہ کربلا کے میدان میں اتنا بڑا معاملہ ہوا لیکن پیچھے نہیں ہٹے، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، بچوں کو، گھر والوں کو، عورتوں کو، بہنوں کو، سب کو لے کر کے پہنچ گئے۔ کیوں؟ تاکہ تاریخ لکھی جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ باطل کے خلاف یہ بھی کرنا پڑے تو کرو، پیچھے نہ ہٹو۔ معذرت خواہانہ رویہ اسلام کے خاطر، دین اسلام کے خاطر کبھی بھی انسان اس کو یہ نہ کرے، یہ منافقت ہے، اور یہی انہوں نے اس دن کر کے دکھایا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا رویہ بدل دیتے ہیں، دین ایسی تعویلات کرنی پیش کر دیتے ہیں لوگوں کو، غیروں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہاں جی، آپ جو ایسا کر رہے ہیں اس کی کہیں نہ کہیں سے کچھ، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا جوڑ توڑ کر کے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کو ہم نے حکمت کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ بزدلی ہے، جہاں حق بات ہوتی ہے وہ حق بات کہنی چاہیے، اس کے کہنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری جان سے، ہماری جانیں دین اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے، دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھ لیں، اپنی جان کو قربان کر کے صحیح بات کو اوپر کیا ہے، ورنہ کہہ سکتے تھے کہ میں نواسہ رسول ہوں، میرا تو خون بہت اعلیٰ اور افضل ہے، میں کچھ بھی کر چلا جاؤں، میں نہیں، بات بدل دیتے، کیا ہو جاتا، کچھ نہ کچھ تعویلات ہو ہی جاتی، لیکن دین کا حلیہ بگڑنے نہیں دیا، اور خلافت کا جو معاملہ تھا یا جو بھی تھا اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ اور دیکھیں کیا سخاوت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغی قتل کرنے کے لیے آئے تھے تو میرے خیال سے کافی وقت تک یا ایک دو دنوں تک باغیوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عثمان کے دروازے سے ڈائریکٹ داخل ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دروازے پر یہ دونوں بچے، کیونکہ اب تو جوان ہو چکے تھے، یہ دونوں بھائی پہرا تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہی پھر یہ ہوا کہ باغی ان دونوں بھائیوں کی وجہ سے جو ہے وہ دروازے سے داخل نہ ہو سکے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کے چھتوں کے ذریعے سے حضرت عثمان کے گھر کے اندر اترے۔ ان دونوں بھائیوں کی وجہ سے ان کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ دروازے سے ڈائریکٹ داخل نہیں ہو سکے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے، جب ان کی چھوٹی عمر تھی، اللہ کے رسول ان کو ممبر پر لے کر کے گود میں بیٹھ گئے یا بہرحال کھڑے ہو گئے، دونوں باتیں ملتی ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے، حضرت حسن کے بارے میں فرمایا، میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ پاک مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ اب الفاظ دیکھیے، آپ نے فرمایا مسلمانوں کی دو جماعت میں، آپ نے یہ نہیں فرمایا مسلمانوں اور کافر کی جماعت میں۔ اس سے پتہ چلا دونوں گروہ مسلمانوں کے تھے، دونوں جماعتیں مسلمانوں کی تھیں، اور ایسا ہوا بھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت کا معاملہ کیا اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگے، بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ آپ خلافت کریں، خلیفہ بنیں، تو انہوں نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار کر دی، آپ اس کو چھوڑ دی کہ میں ان کو دیتا ہوں۔ اور یہ پہلا سال تھا کہ مدینے کے، ایران کے اور دوسرے مسلمی ریاستوں کے جتنے علاقے تھے، تمام ریاستوں کے مسلمانوں نے وہ مل جل کر حج کیا، کیونکہ اس سے پہلے معاملات چل رہے تھے جنگ و جدال کے، قتل و قتال کے، تو بہرحال ان کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں ان سے محبت کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔